اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنوا جو ایمان لائے ہو، کتب فرض کیے گئے علیکم الصیام تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کے فرض کیے گئے علی الذین اوپر ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرطے کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور نیت روزے کی بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر تمام چیزوں سے پرہیز تو پوری دن کیا، پوری احتیاط سے کیا، مگر نیت روزے کی نہیں تھی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کی عمود اور شعائر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ پچھلی امتوں میں بھی روزوں کا حکم تھا۔ روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا، یہ روزے کی فرضیت صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ تبھی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ الذین من قبلکم یہ عام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا۔ جن حضرات نے فرمایا کہ من قبلکم سے اس جگہ نصارہ مراد ہیں، وہ بطور ایک مثال کی ہے کہ اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوئی۔ آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں ہی کی طرح کے روزے کے برابر ہوں۔ مثلا روزوں کی تعداد، روزوں کی اوقات کی تحدید اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ تعداد میں بھی کمی پیشی ہوتی رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں بھی فرق ہوتا رہا، جس طرح کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں روزہ رات کی تاریکی سے شروع ہو کر دوسری رات تک روزہ رہتا۔ ابتدائے اسلام میں بھی اسی طرح کا روزہ تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نصارہ پر بھی رمضان المبارک کے ہی روزے فرض تھے اور وہ اسی مہینے کے روزے رکھتے تھے۔
جب وہ روزے رکھتے تھے تو روزہ تو چونکہ کبھی سردیوں میں آتا ہے کبھی گرمیوں کے اندر آتا ہے، جب وہ سردیوں میں روزے رکھتے تو وہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے، جب گرمیوں کے اندر وہ روزے رکھتے تو وہ پیاس سے نڈھال ہو جاتے۔ تو انہوں نے، ان کے علماء اور رؤساء نے ایک مشورہ کیا کہ موسم بہار کو روزے کا مہینہ قرار دیا جائے، تو انہوں نے موسم بہار کو روزے کا مہینہ قرار دیا اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے 10 دن کا کفارہ بڑھا کر 40 دن کے روزے رکھنا شروع کیے، یعنی کہ مہینے کے بجائے 40 دن روزہ رکھتے تھے۔ اور اتفاقاً ان کا بادشاہ وہ بیمار ہو گیا اور اس نے ایک منت مانی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں 1 ہفتے کے روزے بڑھا دوں گا۔ اللہ نے اس کو صحت عطا کر دی اور اس نے 1 ہفتے کے روزے بڑھا دیے۔ اب وہ 47 روزے رکھتے تھے۔ بادشاہ بھی عجیب قوم ہے۔ ایک اور بادشاہ آیا تو اس نے 50 مکمل کر دیے۔ اب دیکھو کہ انہوں نے اس کے اندر تحریف کی کہ رمضان المبارک سے ہٹا کر بہار کا موسم مقرر کیا، اور بہار کے موسم کے اندر انہوں نے 10 دن کا کفارہ مقرر کر کے 40 روزے بنائے۔ 40 کو پھر ایک بادشاہ نے 47 بنا دیے اور ایک بادشاہ اور آیا، اس نے 50 کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ہر امت کے اندر روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزہ کو بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، ہمیں صحیح طریقے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ 100,000 الف مرۃ۔